نعت سرکار بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ قدر کا ترجمہ میں نے اپنے نوجوانوں کو سمجھایا تھا۔ سورہ قدر کا شان نزول تفسیر باغوی میں یہ ہے، اور بھی دیگر تفاسیر میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی نا، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ کا، قرآن پاک کا علم دی۔ آقا کی دعا کی برکت ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہوئے۔ تو ان سے جو روایت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا۔ ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی اسرائیل، تذکرہ کیا گیا ایک آدمی کا جو بنی اسرائیل سے تھا۔ حمل السلاح علی عاتقہ، وہ شخص ایسا تھا کہ اس نے جہاد کیا، آگے ہے فی سبیل اللہ، الف شہر، اللہ کے راستے میں 1000 مہینے تک اس نے جہاد کیا، اپنے کاندھے پر ہتھیار اٹھائے رہا، مراد جہاد کیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی گئی تو حضور کے قلب اطہر پر اس کا خیال گزرا۔ روایت ہے تفسیر کی، فعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذالک وتمنا ذالک لامتی، حضور نے تعجب کیا، اور یہ نیکی کا کام جو جہاد بہت بڑا یہ اعزاز ہے، تو اس کے لیے اپنی امت کے حق میں بھی آپ نے تمنا کی کہ میری امت کے لوگ بھی اتنی لمبی عمر پائیں کہ 1000 مہینے تک وہ جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کر سکیں۔ اور حضور نے دعا کی، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی کوئی دعا بارگاہ الہی میں رد نہیں کی جاتی تھی۔ وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، ایسے رتبے سے نوازا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا ربی جعلت امتی اقصر الامم اعمالا واقلها اعمالا، یا اللہ تو نے میری امت کو عمر کے لحاظ سے بہت قلیل بنایا ہے، کم عمر بنایا ہے، اور جب ان کی عمریں کم تو نے بنائی ہے مولا تو ان کے اعمال بھی بڑے کم ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نبیوں کے نبی ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ساری کتابوں میں ممتاز ہے، آپ کی امت ساری امتوں میں ممتاز ہے، اختصاص حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے۔ حضور نے یہ خواہش کی تھی، دل میں یہ سوچا تھا کہ اللہ تو نے میری امت کے لوگوں، میری امت کی عمریں بہت کم بنائی ہے، جب کم بنائی تو ان کے اعمال بھی کم ہوں گے۔ اتنا سوچنا تھا، قلب اطہر پر اس خیال کا آنا تھا، اور دعا کی یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نواز دیا، فَأَعْطَاهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لیلۃ القدر دے دی، شب قدر عنایت کر دی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی ایسے 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ مان لیجئے جس 1000 مہینے میں شب قدر نہ ہو تو ایک رات کی عبادت یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شب قدر کیوں اٹھا لی گئی؟
اس کی تعین شب قدر تو ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ شب قدر برقرار ہے، باقی ہے، مگر اس کی تعین اٹھا لی گئی. کیوں اٹھا لی گئی؟ قرآن نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی، اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کتنے رحیم تھے، کتنے کریم تھے، کتنے شفیق تھے. ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانے کے لیے، سب کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے. تو جب غیروں پر بھی آپ رحمت فرمانے والے ہیں تو اپنے پر تو بدرجہ اولا رحمت فرمانے والے آپ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تفسیر معالم التنزیل میں، تفسیر بغوی میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا کہ چلیں اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیں کہ رمضان کی فلاں رات لیلۃ القدر ہے. جب تشریف لائے باہر، کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے، آگے بڑھے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، دو لوگوں میں باہم جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور چہرے اقدس پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نکلا باہر، اپنے حجرے سے باہر آیا اور اس مقصد سے آیا، اس لیے آیا کہ تم لوگوں کو لیلۃ القدر کے متعلق بتلا دوں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر ہے. مگر میں نے دیکھا کہ فلاں باہم جھگڑ رہے ہیں. تم لوگوں کے جھگڑنے اور لڑنے کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعین میرے ذہن سے نکال دی گئی، تو اب اس کو تم لوگ تلاش کرو. بخاری شریف کی سب سے معتبر روایت میں تلاش کرو، رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو، وہ بھی تاب راتوں میں تلاش کرو. اور بھی دیگر روایتیں ہیں. میں نے کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ 70 کے بارے میں بھی قول ملتا ہے. تو یہ ہے شب قدر، اور جو یہ مخفی رکھی گئی، پوشیدہ رکھی گئی، تو حکمت یہی ہے بھئی اگر تعین کر دی جاتی، متعین طریقے سے بتلا دیا جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب عبادت کرتے، سب لگے رہتے عبادت و ریاضت میں، مجاہدے میں، قرآن کی تلاوت میں، توبہ میں، استغفار میں، دیگر اذکار میں، اوراد میں. لیکن جب اس کی تعین کو مخفی رکھا گیا، چھپا کیا گیا، تو اب صرف اسی ایک رات میں عبادت و ریاضت بندے کی محصور نہیں رہے گی، بلکہ یہ اشتیاق ہوگا، جذبہ ہوگا، شوق ہوگا کہ پتہ نہیں کون سی رات ہے. سب میں وہ تلاش کرے گا، عبادت کرے گا، سب راتوں میں. اس طریقے سے اس کی عبادت بڑھے گی، اور اللہ کو یہی محبوب ہے، منظور ہے کہ بندہ زیادہ اوقات اسی کی بارگاہ میں دعا کر کے، سجدہ کر کے، نماز پڑھ کے، اذکار کر کے، اس کا نام لے کر کے، اس کی ثنا بیان کر کے، اس کی تحمید بیان کر کے، اس کی تقدیس بیان کر کے، اس کی کبریائی کا اعلان کر کے گزارے. اور رب کریم ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں آتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے لو لگا کے مانگتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتا. اس کی شان ستاری کا یہ تقاضا ہے، شان کریمی کا تقاضا ہے، شان ستاری کا تقاضا ہے کہ اس کے گناہوں کو پردہ ڈال دیتا ہے. اس کی شان کریمی کا تقاضا ہے کہ اس گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ رمضان کی تمام راتوں میں خصوصی طریقے سے رمضان شریف کے آخر عشرے میں اور اس کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ایک چیز اور رہ گئی، وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کون سی دعا پڑھوں، کون سا کلمہ زیادہ سے زیادہ کہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم شب قدر پاؤ، یعنی تمہیں احساس ہو کہ یہ شب قدر ہے. یہ مومن جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے تو، اور جب ایسی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، اب شب قدر اگر آ گئی اور ہمیں مل گئی تو یاد رکھیے کہ طبیعت میں ہلکا پن محسوس ہوگا، ایک قلبی مسرت حاصل ہوتی ہے. اچھے لوگوں کو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بھی میسر ہو جائے تو خیر. تو جب یہ چیز محسوس ہو اور تلاش بھی کی جائے
تو اس میں جو ذکر اذکار جو کیا جائے، قیام اللیل کیا جائے، جو دعائیں کی جائیں، اس میں ایک دعا جو حضور نے سکھائی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وہ دعا یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ تعالیٰ اس کلمے کو بھی کثرت سے کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد